السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب فیس بک چینل۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں ان کی جماعت واپس جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو امریکی سائفر تھا، جو لیٹر تھا جو پاکستان کے سفیر نے لکھا، جس میں اس نے پوری ایک امریکی سازش کا ذکر کیا تھا، اگر اس کی تحقیقات کروائی جائیں تو، اور عمران خان یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کی تحقیقات کرے تو ہم اسمبلی میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بات کہی تھی کہ مذاکرات ہی واحد حل ہیں، اور پی ٹی آئی کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ الیکٹڈ ہیں 5 سال کے لیے، اور وہاں پر اپوزیشن کا موجود نہ ہونا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو مسائل ہیں اس وقت جن میں الیکشن کرانا یا جن میں الیکشن کمشنر کا تعیناتی ہے، جو بھی مسائل ہیں وہ آپ مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی طرف سے جو بات کہی گئی اس پر یہ کہا ہے کہ ہم اسمبلیوں میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر سائفر کی تحقیقات کرائی جائیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بھیج چکے ہیں سائفر۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان عارف علوی بھی سائفر کو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھیج چکے ہیں کہ آپ اس کی تحقیقات کروائیں۔ چیف جسٹس صاحب سے یہ بات انہوں نے یہ ریکویسٹ کی۔ اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر سائفر کی تحقیقات شروع ہوتی ہیں اور وہ عدلیہ کرتی ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کو سپروائز کرتے ہیں، تو یہ اس سازش سے جو پردہ ہٹنے کا بہت بڑا ایک امکان پیدا ہو گیا ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک ہیڈ آن کسی کیفیت ہے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان، اس میں بھی پھر ٹھہراؤ آ جائے گا۔ اور جو لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی ماورائے آئین کوئی کام ہو سکتا ہو، اگرچہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی گفتگو میں یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں ماورائے آئین اقدام بالکل نہ کسی کو اٹھانے کی اجازت دی جائے گی، اور نہ ہی پاکستان کی عدلیہ اس بات کی اجازت دے گی، تو وہ تو ایک یقین اطمینان دلا چکے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک کنفرنٹریشن کی جو ایک فضا جس میں کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے، وہ فضا بھی کم ہوئے گی۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے پورے ملک میں جلسوں کا کیا، پورے ملک لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور ایسے موقع پر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہیں اگر سائفر کی تحقیقات کی جائیں، اور یہ تحقیقات چیف جسٹس آف پاکستان کروا سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے۔ صدر مملکت ان کو پہلے کہہ چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اس حوالے سے سائفر کی کاپیز جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیج چکے ہیں۔ تو یہ جو کمیونیکیشن انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسمبلیوں میں واپس جائیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اسمبلیوں میں واپس جانے کا سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے سائفر کی بات رکھی ہے۔ تو یہ عدلیہ پر، پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں پر ایک بہت بڑے اعتماد کا مظہر ہے۔ یہ جو عمران خان کی جو بات ہے، اٹ شوز کہ وہ پاکستان کی عدلیہ پر، چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عدالت میں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، وہاں پر بھی جا کر انہوں نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ پر مکمل اعتماد کرتا ہوں۔ انہوں نے اپولوجی بھی ٹینڈر کی تھی زیبا چودھری کے حوالے سے، اور یہاں تک کہا تھا کہ میں اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بات میں نے غلط کی ہے اور زیبا چودھری صاحبہ کی توہین ہوئی ہے، تو وہ ذاتی طور پر زیبا چودھری صاحبہ کے پاس جا کر تو اس کی وضاحت بھی دے سکتے ہیں، اس پر ایکسکیوز بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا یہ اقدام اٹھایا عمران خان نے، اور پورے ملک میں اس کی بہت زیادہ اپریسیشن ہوئی کہ یہ جو عدلیہ کے احترام کی انہوں نے بات کی۔ تو اب
پاکستان میں یہ جو سارا مسئلہ ہے اس وقت الیکشنز کا، اور جو ایک حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں جو ٹھنی ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا یہ جیسچر دیا عمران خان نے اسمبلیوں میں واپس جانے کے حوالے سے، لیکن اس کو مشروط کیا سائفر کی تحقیقات سے، اور اگر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو جاتی ہیں تو پھر یہ پتہ چلایا جا سکے گا۔ جو عمران خان سوال کرتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ لوک کس سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا جائے، اور کون کون ان کے سہولت کار ہیں پاکستان میں، پھر اس سازش کے سارے کردار سامنے آ جائیں گے، اور قوم کو بھی پتہ چل سکے گا کہ جو ڈرامہ اپریل میں یا اس سے پہلے شروع ہوا، جس میں وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے درپے تھیں، جو ایک دوسرے کا گلا کاٹنا چاہتی تھیں، وہ سب مل کر اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے نکالا، اور ایک اقلیتی جماعت جس کے صرف 40 ممبر ہیں، 84 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، مسلم لیگ نون، ان کے قائد کو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جو اقوام متحدہ میں جو تقریر ہے شہباز شریف کی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پشین گوئی ہو رہی ہے، جو پریڈکشن ہو رہی ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے، اور جو اقدامات تجویز کر رہے ہیں IMF اور ورلڈ بینک، یہ سب وہی ہے جو انہوں نے تجویز کیا تھا۔ تو ان اے وے IMF اور ورلڈ بینک جو ہے وہ ان کی جو تجویز ہے، ان کی جو پالیسی ہے، اس کو انڈورس کر رہے ہیں، اور یہی پاکستان کے لیے راہ حقیقی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ NRO دیا جا رہا ہے، اسحاق ڈار کو NRO دے دیا، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ نواز شریف بھی واپس آنے کا پروگرام بنا رہا ہے، لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ اگر نواز شریف واپس آئے گا تو پھر اس کا ہم استقبال کریں گے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ PTI کے لاکھوں لوگ اکٹھے ہوں گے اس جگہ، پورے پاکستان سے لوگ اس جگہ پہنچیں گے جہاں نواز شریف NRO 2 لے کے پاکستان میں آ رہے ہوں گے، لیکن ہم اس بات کی ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی NRO ان کو دے سکے۔ لوگ بیدار ہیں، لوگ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس وقت لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں، لیکن میں قومی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر PTI قومی اسمبلی میں جاتی ہے تو لیڈر آف دا اپوزیشن PTI کا ہوگا، تو تمام جو اہم فیصلے ہیں، جن میں الیکشن کمیشن کا تقرر ہے، جن میں انتخابات کے لیے نگران حکومت کا تقرر ہے، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے مل کر وزیر اعظم کرتا ہے۔ تو عمران خان تو شاید اسمبلی میں نہیں جائیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی یا پرویز خٹک یا اپنے کسی اور کامریڈ کو وہ نامینیٹ کر سکتے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن، اور وہ شہباز شریف سے مل کر سارے معاملات پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ، اہم ڈیولپمنٹ، اور مزید جیسے جیسے انفارمیشن اس کے حوالے سے آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ نے کے بعد